زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم اس کی بارگاہ میں ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو احادیث کریمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ محفل درس حدیث اس محفل درس حدیث کو ہم سب کی نجات کا سامان بنائے۔ کتاب الصلاۃ باب التشہد سے میں احادیث کریمہ پیش کر رہا ہوں، اور التحیات کے حوالے سے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اور جس کا پڑھنا واجب ہے، اس کے حوالے سے میرے 2 درس ہو چکے ہیں۔ آج یہ تیسرا اور آخری درس ہوگا تشہد کے حوالے سے۔ ابھی آواز صاف نہیں ہے، مؤذن صاحب سے گزارش ہے کہ آواز کو تھوڑا اور بڑھائیں، آواز صاف کریں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو چند اہم باتیں معلوم ہوں گی تشہد کے حوالے سے، جو شاید آپ نے آج سے پہلے سنا نہیں ہوگا۔ اور تشہد تو سب کو یاد ہے، جتنے بھی یہاں موجود ہیں جو بھی نماز پڑھتے ہیں، میرے خیال میں میرا حسن ظن ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کو تشہد نہ یاد ہو، سب کو یاد ہوگا، اور جس کو یاد نہ ہو وہ یاد کرنے کی کامیاب کوشش کریں۔ میں نے درس میں اس سے پہلے بیان کیا ہے، میں نے اولاً یہ بیان کیا تھا کہ 2 طرح کے تشہد موجود ہیں احادیث کے اندر۔ دیکھیے مائک اور زیادہ خراب ہو گیا۔ ایک تشہد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور ایک تشہد حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ 2 تشہد وہ ہیں جو بڑے معروف اور مشہور ہیں، عام طور سے ان کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ ہم جو تشہد نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کون سا تشہد ہے؟ کوئی بتائے گا ہمیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تشہد ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تشہد کو ترجیح دی ہے۔ یہ فرمایا کہ نماز میں یہی تشہد پڑھا جائے جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمیں یاد ہے الحمدللہ۔ اور اس تشہد کی بڑی خوبیاں ہیں، ابھی میں تھوڑا سا اشارہ دوں گا آپ کو۔
حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والا تشہد اختیار کیا ہے۔ اس تشہد میں اور اس تشہد میں تھوڑا سا فرق ہے، مگر جب میں نے مطالعہ کیا اور پڑھا تو ہمیں دو روایتیں اور ملی۔ ایک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے اور ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے۔ یعنی یہ تشہد کئی صحابہ کرام سے مروی ہے اور کئی صحابہ کرام نے حضور رحمت عالم جان عالم کی زبان اقدس سے تشہد کو یاد کیا اور اس کو روایت کیا، ہم تک تشہد پہنچا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے تشہد میں کچھ الفاظ الگ ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ والے تشہد میں تو کچھ اضافہ بھی ہے، جو اضافہ کسی اور تشہد میں نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اب حدیث پاک دیکھیں آپ، یہ حدیث پاک جو آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث پاک ہے، اور اس سے پہلے میں نے جو حدیث پاک پیش کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود والی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ تشہد واجب پڑھنا، یہ یاد رکھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی صحابہ کرام کو تشہد سکھایا کرتے تھے، تشہد کی تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن مقدس کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ یعنی تشہد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ حضور جس طرح ہمیں قرآن سکھاتے تھے، قرآن مقدس کی صورتیں یاد کراتے تھے، اسی طریقے سے حضور ہمیں تشہد بھی سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے تشہد کی اہمیت اور یہ ہے تشہد کی شان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد سکھانے کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ اہتمام کس چیز کا کیا جاتا ہے بتائیں ہمیں آپ؟ جو چیز اہم اور ضروری ہوتی اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور جو چیزیں اہم اور ضروری نہیں ہوتی ان کا کبھی اہتمام ہوا کبھی نہیں ہوا، زیادہ ان پر توجہ نہیں دی جاتی، اہم چیزوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ تو چونکہ تشہد ایک اہم ذکر ہے اللہ کا، اس لیے حضور نے خصوصی توجہ کے ساتھ صحابہ کرام کو تشہد یاد کروایا۔ اسی طرح کی روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نماز میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں تشہد کو چھوڑ دے تو پھر نماز اس کی ناقص ہے، ناتمام ہے، نامکمل ہے، ادھوری ہے، کیونکہ واجب ترک ہو گیا۔ واجب ترک ہو گیا تو سجدہ سہو سے کام چلے گا پھر، اور اگر جان بوجھ کر تشہد نہیں پڑھا تو سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلے گا، پھر نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوگا۔ اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں چونکہ حضور نے اہتمام فرمایا اور تشہد کی تعلیم دی ہے، اس لیے تشہد پڑھنا واجب و ضروری ہے۔ اب تشہد کیا ہے؟ الفاظ دیکھیں آپ، اور جو تشہد آپ کو یاد ہے اس کو بھی سامنے رکھیے گا۔ سب کو یاد ہے نا؟ اب یہ الفاظ دیکھیے آپ کو کیا یاد ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، بس آگے وہی ہیں سارے الفاظ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور جب ہمیں تشہد کی تعلیم دیتے تھے تو یوں فرماتے تھے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، الفاظ بدل گئے۔ اب یہاں التحیات کے بعد المبارکات ہے، التحیات المبارکات، برکت والی عبادتیں اللہ ہی کے لیے۔ الصلوات الطیبات آگے آیا للہ، اب یہاں للہ آخر میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت میں التحیات للہ یعنی التحیات کے بعد للہ، اس کے بعد والصلوات والطیبات۔ یہاں پر الصلوات اور الطیبات ایک ساتھ ہے، بیچ میں واو نہیں ہے، حرف عطف۔ اور طلبہ ہمارے جانتے ہیں کہ جو واو ہوتا ہے بڑا کام کا ہوتا ہے، جو حرف عطف ہے واو، عربی زبان میں اس واو کی بڑی اہمیت ہے، جس کو آپ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اینڈ، اس میں اینڈ آتا ہے، عربی میں اس کے لیے واو آتا ہے، واو، واو زبر واو نا، واو۔ یہاں پر التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، واو دو مقام پر اور ہے۔ اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو یہ روایت ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عباس والی. اب سنیے فاروق اعظم والی روایت. فاروق اعظم والی روایت یہاں متن میں نہیں ہے، البتہ امام ملا علی قاری نے اس کو یہاں نیچے ذکر کیا ہے، جو عمر فاروق اعظم سے مروی ہے. اور امام شافعی کے دو قول ہیں. ایک قول میں جو ان کا قدیم قول ہے، جو طلبہ ہمارے وہ جانتے ہیں کہ امام شافعی کے جتنے بھی موقف ہیں ان میں قول جدید اور قول قدیم ہے. یہ ایک علمی گفتگو ہے، جس کو چھیڑوں گے تو آپ سمجھیں گے نہیں. اتنا سمجھ لیں کہ امام شافعی کے تقریباً ہر مسئلے میں دو قول ہیں. التحیات میں بھی دو قول ہیں. پہلا قول ان کا یہ ہے کہ فاروق اعظم والی التحیات پڑھی جائے. پھر انہوں نے اسے رجوع کر لیا، فتویٰ بدل لیا اور کہا کہ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس والی التحیات پڑھی جائے گی. وہ کیا ہے؟ التحیات للہ، الزاکیات للہ، الطیبات، الصلوات للہ. لیکن الفاظ بدل گئے، اس میں الزاکیات آ گیا. یہ کس کی روایت ہے؟ عمر فاروق اعظم والی روایت ہے، مگر اس روایت کو کسی نے لیا نہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب سب احادیث کریمہ میں اتنے التحیات موجود ہیں تو وجہ کیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت کو لیا، اس کو ترجیح دی. اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی 4 التحیات ہیں حدیثوں میں، چاروں التحیات میں سے آپ جو التحیات پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نماز آپ کے بغیر کسی کراہت کے جائز ہے. نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، نماز آپ کی جائز ہے. اب لیکن میں خراب تو مجھے آواز لگانی پڑ رہی، تھوڑا سا پیٹ سے آواز آ رہی باہر، سمجھنے کی کوشش کریں، میں طاقت لگا رہا ہوں. اور دعا کیا کریں میں کے لیے بھی، جیسے آپ دعا کرتے ہیں احباب کے لیے، بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، تو آپ محبوب سبحانی کے میں کو بھی دعا میں شریک کر لیا کریں کہ اللہ محبوب سبحانی کو میں کو بھی صحیح رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ عین موقع پر دھوکہ دیتا ہے، بہت بڑا یہ دھوکے باز ہے. اگر صبر و ضبط کرنے کا حکم نہ ہو، مسجد کا سامان نہ ہو، تو کبھی غصہ آتا ہے کہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں. بس یہ کہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا اور پھر مسجد کا سامان پھینک بھی نہیں سکتے، بس دعا کر سکتے ہیں ہدایت کی، اللہ اس کو بھی ہدایت دے. تو دیکھیں آپ، سوال یہ ہے نا، بہت اہم سوال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت کو ترجیح کیوں دی گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ فقہی مسائل میں پھوک کر قدم رکھتے تھے. بہت غور و فکر کرنے کے بعد، روایتوں کو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ فرماتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق یہ ہے، ہم سب کے امام کی، کہ خلفائے راشدین کے بعد یعنی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان چاروں حضرات کے بعد تمام صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا مفتی اگر کوئی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا فقیہ کہتے ہیں، جن کے پاس قرآن مقدس کی سمجھ اور احادیث کریمہ کی سمجھ سب سے زیادہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس سے عمر میں بہت زیادہ تھے. جس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، بچے تھے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے تھے، کافی عمر کے تھے. اور یہ اولین سابقین میں ہیں، یعنی مکہ المکرمہ میں جب حضور نے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، ابتدا میں مسلمان ہونے والے. اور مسلمان ہو جانے کے بعد سفر میں، حضر میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے. حضور کہیں بھی تشریف لے جاتے تو حضور کی نالین پاک ان کے ہاتھوں میں ہوتی اور مشکیزہ ان کے ہاتھوں میں ہوتا، حضور کی مسواک ان کے ہاتھوں میں ہوتی. ایک خادم کی حیثیت سے حضور کے ساتھ یہ رہا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود. تو ان کو حضور کے ساتھ زیادہ رہنے کا موقع ملا، حضور کی باتیں زیادہ سننے کا شرف ملا. اور پھر ان کی جو روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے بہت مستند ہے، بہت اعلیٰ درجے کی ہے، بہت صحیح سند ہے. چونکہ احادیث کریمہ سندوں کے ساتھ مروی ہے، تو سند جتنی اعلیٰ ہوگی حدیث کا رتبہ بھی اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کی جو روایت ہے عبداللہ ابن مسعود کی، یہ روایت زیادہ راجح ہے، زیادہ اس کو ترجیح ملے گی اور یہ زیادہ افضل ہے. تو امام اعظم کی تحقیق یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کا جو تشہد ہے ان سے جو مروی ہے، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو ہمیں یاد ہے، اس تشہد کو پڑھنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. تو یہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور فاروق اعظم کا تشہد دکھایا ہم نے. یہاں ایک چیز اور دیکھیے آپ، اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم سب یہی پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ. ایک چیز بتاتا ہوں میں آپ کو، 2 قسم کی روایتیں ہیں تشہد کے بارے میں، یہ شاید آپ نے نہ سنا ہوگا.
یہاں ہے السلام علیکہ، اگر آپ السلام علیکہ کے مقام پر سلام علیکہ پڑھیں، صرف سلام علیکہ، الف لام نہ لگائیں، سلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ بھی جائز و درست ہے، اور یہ بھی احادیث کریمہ سے ثابت ہے، صحاح ستہ کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور السلام علینا کے مقام پر کیا پڑھیں؟ سلام علینا، یعنی دونوں ہی مقام پر الف لام کو ہٹا دیں آپ، السلام علیکہ اور السلام علینا ہے، الف لام کو ہٹا کر کیا پڑھیں؟ سلام علیک اور سلام علینا، تو ایسا کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ تیسری بات، اس میں آخر میں دیکھیں آپ، اس تشہد میں ایک تھوڑا سا تغیر ہے، تبدل ہے، یعنی تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ آپ آخر میں کیا پڑھتے ہیں جب تشہد پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تقریباً جتنے بھی تشہد ہیں سب میں یہی الفاظ ہیں، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس کے تشہد میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ ان کے تشہد میں کیا ہے؟ یہاں دیکھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، محمدن عبدہ ورسولہ نہیں ہے، واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز میں واشہد ان محمدن رسول اللہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں محمدن عبدہ ورسولہ نہیں ہے، محمدن رسول اللہ، مگر افضل یہ ہے کہ محمدن عبدہ ورسولہ پڑھیں۔ ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے، آپ مجھ سے کر سکتے ہیں یا میں آپ سے کر سکتا ہوں کہ آپ بتائیے، اچھا یہ تشہد میں تو ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ ہم گواہی دے رہے ہیں نا۔ اور یہی تشہد سیم، یہی تشہد حضور بھی پڑھا کرتے تھے، اور حضور خود محمد ہیں، حضور خود پیغمبر ہیں، تو حضور جب تشہد پڑھا کرتے تھے تو حضور کا تشہد کس طرح ہوتا تھا؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہتے تھے، یا اشہد انی عبدہ ورسولہ کہتے تھے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ حضور کیا کہا کرتے تھے؟ کسی کے علم میں ہے؟ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ یہاں پر امام ملا علی قاری نے جب شرح فرمائی ہے تو انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ منقول یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشہد میں وہی پڑھا کرتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، محمدن عبدہ ورسولہ، مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور انی عبدہ ورسولہ پڑھا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کبھی کبھی یوں پڑھا کرتے تھے، واشہد انی عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا بندہ اس کا رسول ہوں، اور کبھی کبھی آپ یہ فرماتے تھے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد عربی اس کا بندہ بھی ہوں اور اس کا پیغمبر بھی، اس کا رسول بھی ہوں۔ یہ بات ہو گئی، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ معلومات میں آپ کی کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اب اس میں ایک آخری بات، بہت پیاری بات ہے، اور یہ الفاظ یہاں پر امام ملا علی قاری نے نقل فرمائے، اور یہ جو بد مذہب کہتے ہیں نا کہ تحیات میں آپ جب ایھا النبی کہا کریں تو نقل کیا کریں، روایت کو نقل کیا کریں، نقل کرنے کی نیت کریں، یعنی حضور پر صلاۃ والسلام بھیجنے کی نیت نہ کریں، نقل کرنے کی نیت کریں، کہ آپ نقل کر رہے ہیں، جس طرح معراج میں ہوا تو ویسے آپ اس کو نقل کر رہے ہیں، تو ہم نقل کرنے نہیں بیٹھے ہیں، حضور پر درود السلام پڑھنے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم اپنی بات کہیں تو شاید کوئی انکار کر دے، ملا علی قاری ہیں جو آج سے 400 سال پرانے امام ہیں، کتنے؟ 400 سال پرانے ہیں، اور جب اعلیٰ حضرت کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، یہ ہر بات کو ادھر ہی موڑ دیتے ہیں کہ مولوی احمد رضا کی بدعت ہے، مولوی احمد رضا کی بدعت ہے، معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں۔ 400 پرانے یہ ہو گئے، ان سے پہلے چلیے آپ امام غزالی، یہ آج کے نہیں ہیں، 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 5ویں صدی ہجری کے امام غزالی ہیں، اور یہ کون سی صدی ہجری؟ 1444 چل رہی ہے، 1444، یعنی تقریباً 1000 سال پرانے امام غزالی۔ امام غزالی نے کہا، احیاء علوم الدین کی کتاب ہے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، جس کو چاہیے اتنی موٹی کتاب ہے آ کے دیکھ لے۔ بزرگوں کی کتابوں کا دیدار کرنا چاہیے، پڑھنے کا تو شرف خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ پہلے تو علماء پڑھ لیتے تھے، جب سے موبائل آ گیا، PDF فائلیں آ گئی، تب لوگوں نے کتاب پڑھنا چھوڑ دیا۔ جو مزہ کتاب کھول کر پڑھنے میں ہے، PDF پڑھنے میں وہ مزہ کبھی نہیں مل سکتا، اتنا سمجھ لیں آپ۔ امام غزالی نے لکھا ہے،
وقبل قولک السلام علیک، کہتے ہیں قبل قولک السلام علیک، تیار پڑھیے تو جب السلام علیکہ تک پہنچنے والے ہوں تو وہاں پہنچنے سے پہلے احضر شخصہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم فی قلبک، اپنے دل میں حضور کی ذات گرامی کا تصور کریے۔ اب ظاہر حضور کو دیکھا نہیں، تصور کیسے کریں گے؟ تو سنہری جالیوں کا تصور کریں گے۔ کس کا؟ سنہری جالیوں کا تصور کریں گے، گنبد خضرا کا تصور کریں گے، ریاض الجنہ کا تصور کریں گے۔ تو احضر شخص کریم فی قلبک وَلْيُصَدِّقْ عَمَلُكْ فِي أَنَّهُ يَبْلُغُ وَيَرُدُّ عَلَيْكَ مَا هُوَ أَوْفَى مِنْهُ۔ بہت پیارے جملے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ السلام علیکہ جو نبی کہنے والے ہوں تو اس سے پہلے حضور کا تصور کریں اپنے دل میں، اور آپ کی امید حضور سے وابستہ ہے، وہ امید آپ کی اس بارے میں تصدیق کرے کہ آپ کا صلاۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا اور حضور بہترین انداز میں تمہارے صلاۃ والسلام کا جواب بھی ارشاد فرمائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ اتحیات میں پڑھنا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی نیت کو، اسی عقیدے کو آج کے بد مذہب بدعات کہتے ہیں، ناجائز و حرام کہتے ہیں، اور کچھ بدبختی میں آگے بڑھ کر شرک اور لگانے کیا کہہ دیتے ہیں۔ تو امام غزالی مشرک ہو گئے، پھر امام اللہ علیہ قاری نقل فرما یہ بھی کہا گئے مشرک ہو گئے معاذ اللہ۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنی جہالت کا علاج کرائیں اور تاریکیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بات مکمل ہو گئی، چونکہ یہ جلد مکمل ہو گئی، یہ جلد دوم ہے، ابھی اس کے بعد 10 جلدیں آپ کو اور سماعت فرمانا ہے۔ کتنی جلدیں؟ ایسی 10 اور ہیں، یہ دوسری بھی ہے۔ تو ہم زندہ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی زندہ رہیں گے تو سناتے رہیں گے اور آپ سنتے رہیں گے، زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ آخری حدیث پاک پیش کروں تو جابر بن عبداللہ والی روایت، اس کو بھی دیکھ لیں آپ، بس اس کے بعد گفتگو مکمل ہوگی۔ حضرت جابر کی جو روایت ہے اس میں میں نے کہا تھا اضافہ کیا، اس کو سنیں آپ۔ اور امام نسائی نے جو حدیث پاک کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے سنن نسائی، ہمارے یہاں موجود، میں نے اس کو 3 سال پڑھایا بھی ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے۔ عن جابر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا التشہد كما يعلمنا السورة من القرآن۔ یہ تو ہو گیا، اب آگے دیکھیے، بسم اللہ وباللہ، یہ نہیں ہے، کسی بھی روایت ہے بسم اللہ نہیں۔ ابھی چند دن پہلے غالباً 3 دن پہلے گروپ پر سوال آیا تھا، جو لوگ گروپ پر ایکٹیو ہیں اس جوابات سنتے بھی ہیں۔ اس میں ایک سوال کیا تھا کہ اتحیات میں کیا بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کسی نے سنا تھا گروپ میں؟ جو لوگ گروپ پہ موجود ہیں سارے جوابات سننا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے سوال کا جواب سن لیتے، باقی جوابات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک ہی سوال بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہوا تھا کہ اتحیات میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، تو ہم نے جواب دیا تھا کہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، مگر صرف بسم اللہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ دیکھیں یہاں پر بسم اللہ کے نام سے، مگر اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، مگر خلاف اولا بہتر نہیں، کیونکہ پوری بسم اللہ روایتوں سے ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ روایتوں سے ثابت ہے، لہذا اگر کوئی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر بسم اللہ کا اضافہ ہے، باللہ کا اضافہ ہے، پھر التحیات للہ الصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر وہی الفاظ ہیں، اور آخر میں یہاں پر مزید اضافہ ہے، سب سے آخر میں محمد عبدہ ورسولہ، اس کے بعد اسأل اللہ الجنہ، میں اللہ سے جنت کا سوال کر رہا ہوں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد میں اللہ سے جنت کا سوال کر رہا ہوں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، اور میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص تشہد کے جتنے کلمات ہم نے بیان کیے ہیں، ہم سب کو ان تمام کلمات کو یاد کرنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔